اس کی اہمیت اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین میں ضرورت کے موضوع پر آپ کی خدمت میں چند علمی اور فکری حوالے سے گفتگو پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے ایک سوال اکثر ذہنوں میں گردش کرتے ہوئے محسوس کیا ہوگا کہ پوچھا جاتا ہے کہ جب ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالی کی کامل و اکمل کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہدایت کے لیے موجود ہے تو پھر ایسی مکمل کتاب کے ہوتے ہوئے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ وہ ایک بنیادی سوال ہے جو عام طور پر ذہنوں کو پریشان کرتا ہے اور فکروں کو پراگندہ کرتا ہے۔ جس طرح کا سوال ہے، اگر اسی ذہنی انداز کو اختیار کر لیا جائے تو پھر کہنے والا یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اگر قرآن کی موجودگی میں حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو پھر خدا اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی موجودگی میں ذات رسالت کی کیا ضرورت ہے؟ اگر قرآن کی موجودگی میں حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو پھر کہنے والا یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی موجودگی کے ہوتے ہوئے ملائکہ کی کیا ضرورت ہے؟ سورج کی موجودگی میں روشنی کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی یہ اتنا بے معنی سا اعتراض ہے جو احادیث پر کیا جاتا ہے۔ اصل میں یہ سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے دین کے مزاج کو نہیں سمجھا، ہم نے دین کی حقیقت کو نہیں سمجھا۔ بات دراصل یہ ہے کہ قرآن مجید دین کی بنیاد ہے اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس بنیاد پر تعمیر ہونے والی عمارت کا نام ہے۔ قرآن اصل کا نام ہے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس اصل سے جنم لینے والی فرع کا نام ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں اصول فراہم کرتا ہے اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ان اصولوں کی شرح فراہم کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر قرآن مجید کی حقانیت کو تسلیم کرتے ہوئے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا جائے پھر تو خود قرآن مجید پر عمل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے جو ہدایت ہمیں عطا فرمائی ہے وہ ہدایت تفصیلی نہیں ہے بلکہ اجمالی ہے۔ جو حکم قرآن مجید ہمیں عطا کرتا ہے اس حکم کی عملی تفصیل تو ہمیں بغیر سنت کے مل ہی نہیں سکتی۔ مثلا یوں دیکھ لیجئے آپ کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات، اس کی صفات اور توحید سے متعلق جتنی تفاصیل ہمیں سنت میں ملتی ہیں وہ قرآن مجید میں نہیں ملتی۔ اسی طرح سے قرآن مجید ہمیں حکم دیتا ہے کہ نماز پڑھیے، مگر نماز کی تفصیلی صورت قرآن مجید نہیں پیش کرتا، یہ تفصیل ہمیں سنت میں ملتی ہے۔ قرآن کہتا ہے زکوٰۃ دو، مگر تفصیل قرآن مجید بیان نہیں کرتا، تفصیل ہمیں سنت میں ملتی ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ حج کرو، مگر احرام کہاں سے باندھنا ہے، وقوف کہاں کرنا ہے، طواف زیارت کیسے ہوتا ہے، طواف وداع کیا ہوتا ہے، یہ ساری تفصیل قرآن ہمیں نہیں دے رہا، یہ ساری تفصیل ہمیں سنت سے ملتی ہے، حدیث سے ملتی ہے۔ تو اگر حدیث کا انکار کر دیا جائے پھر تو صلاۃ اور نماز قائم ہی نہیں ہو سکتی، اگر حدیث کا انکار کر دیا جائے پھر تو زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہو سکتی، اگر حدیث کا انکار کر دیا جائے پھر تو کوئی حج کرنے والا صحیح معنوں میں حج ہی نہیں کر سکتا، بلکہ قرآن مجید تو ہمیں یہ بھی نہیں بتاتا کہ حج کس دن کیا جائے، اس دن کی جو تعیین ہے وہ بھی ہمیں حدیث کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور دوستان محترم، خود اگر قرآن مجید کو مانا جائے اور قرآن مجید کی بات کو نہ مانا جائے تو پھر یہ کیسا ماننا ہوا؟ اس لیے کہ قرآن مجید خود کہہ رہا ہے کہ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، رسول کی اطاعت کرو۔ تو جب قرآن نے کہہ دیا کہ اللہ کی اطاعت کرو تو اللہ کی اطاعت ہمیں قرآن سے مل جائے گی۔ اطیعوا الرسول کے لیے، رسول کی اطاعت کے لیے ہمیں حدیث کا رخ کرنا پڑے گا۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو، جس سے روکیں فوراً رک جاؤ۔ اب رسول نے جو ہمیں دیا ہے
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور جس سے ہمیں روکا ہے وہ حرام امور ہیں، اور ان ساری چیزوں کا تفصیلی بیان قرآن مجید کے اندر نہیں ہے۔ یہ ساری تفصیل ہمیں حضور کی سیرت میں ملے گی، حضور کے کردار میں ملے گی، حضور کے افعال میں ملے گی، حضور کے اقوال میں ملے گی۔ تو جو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اصل میں وہ حضور کے افعال کا نام ہے، حضور کے اقوال کا نام ہے، حضور کے کردار کا نام ہے، حضور کی سیرت کا نام ہے۔ اور وہ شرع جو حضور نے دین کی فرمائی ہے، اصل میں سنت اور حدیث اس شرع کا نام ہے۔ اور دوستان محترم، اگر سنت کا انکار کر دیا جائے پھر تو خود قرآن کا انکار لازم آتا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے، لوگوں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ تو اب ہمیں قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف رہنمائی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، مگر زندگی دکھانے کے لیے ہمیں قرآن نہیں بلکہ سنت عطا کی گئی ہے۔ قرآن نے کہا کہ حضور کی سنت کو دیکھو، اور اس سنت کی تفصیل بتانے سے قرآن خاموش رہا ہے۔ سنت کی تفصیل ہمیں سوائے حدیث کے نہیں مل سکتی، سوائے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے نہیں مل سکتی۔ تو یہ ایک لا یعنی سا اور بے معنی سا سوال ہے کہ قرآن کی موجودگی میں سنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوستو، جس طرح سے اللہ تبارک و تعالی کی ذات موجود ہے، قادر ہے، خلاق ہے، اسے کسی شے کی حاجت نہیں، مگر وہ اپنی ذات اور اپنی توحید کا اظہار رسالت سے فرماتا ہے، بالکل اسی طرح سے قرآن مجید کی ساری تعلیمات کی تفصیل ہمیں سنت سے نصیب ہوتی ہے۔ یعنی قرآن مجید جڑ ہے اور سنت اس جڑ سے جنم لینے والا درخت ہے۔ قرآن مجید ہدایت کا سورج ہے اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورج سے نکلنے والی کرنوں کا نام ہے۔ اب یہ کیسی بات ہوگی کہ کوئی سورج کو مانے، اس کی روشنی کو نہ مانے، کوئی جڑ کو مانے، اس جڑ سے جنم لینے والے درخت کو نہ مانے، کوئی خدا کو مانے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے۔ یہ ایسی ہی بات ہوگی کہ وہ آدمی سورج کو تسلیم کر رہا ہے، اس کی روشنی کو تسلیم نہیں کر رہا۔ ایسے آدمی کو میں کہوں گا کہ وہ آنکھوں سے نابینا ہے، اس کی آنکھ درست نہیں ہے۔ لہذا جب تک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے نہ تھاما جائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کی اہمیت کو نہ سمجھا جائے، دین مکمل صورت میں ہم تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور دوستان محترم، ساتھ ہی یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت یقینی نہیں ہے بلکہ وہ ایک ظنی حیثیت ہے۔ یعنی آپ یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ جو فرامین احادیث ہم تک منتقل کر رہی ہیں یہ وہی فرامین ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائے۔ تو اگر اس اعتراض کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر تو قرآن مجید کی جو یقینی صورت ہے وہ بھی باقی نہیں رہتی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن مجید کو اپنے ہاتھ سے تحریر نہیں فرمایا، خود آپ نے اس کو گڑا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کردہ کلام ہے۔ اس کو حضور علیہ السلام بیان فرماتے تھے، آیات کی تلاوت کرتے تھے، اور ان آیات کی تلاوت کو سننے والے صحابہ ہوتے تھے۔ تو جہاں یہ آیات تلاوت ہوتی تھی اور صحابہ سنتے تھے، وہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارک کو بھی صحابہ سنا کرتے تھے۔ اب صحابہ دونوں قسم کے فرامین سنتے، قرآن مجید کو بھی حضور سے سنتے اور احادیث کو بھی حضور سے سنتے، پھر وہ حضور سے سوال کرتے کہ یا رسول اللہ، آیا یہ اللہ کی وحی ہے یا آپ کا فرمان ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تعیین فرما دیتے کہ نہیں، یہ اللہ کی وحی ہے، اور اگر وہ وحی نہ ہوتی تو حضور فرما دیتے یہ میرا فرمان ہے۔ تو صحابہ کرام نے یہ تعیین کر کے کہ یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے، قرآن کو قرآن کی جگہ رکھا اور حدیث کو حدیث کی جگہ رکھا۔ حضور نے خود اپنے ہاتھ سے قرآن کو نہیں لکھا، قرآن کی حفاظت بھی صحابہ نے کی۔ تو جن صحابہ نے قرآن کی حفاظت کی، اس کو حفظ کیا، اس کو سینوں میں بسایا، اس کو ذہن میں محفوظ کیا، اس کو ہڈیوں پہ تحریر کیا، اس کو چمڑوں پہ لکھا، بالکل اسی طرح سے انہوں نے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حفاظت کی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں ہوتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو فرمان صادر فرماتے میں اس کو لکھ لیا کرتا، اس کو تحریر کر لیا کرتا۔ مجھ سے بعض دوسرے صحابہ نے پوچھا
کہ بھئی تم ہر قسم کا فرمان لکھ لیا کرتے ہو، حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک بشر ہی تو ہیں اور بشری تقاضے آپ کے ساتھ بھی ہیں، تو آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی نرمی میں ہوتے ہیں، کبھی خوش ہوتے ہیں، کبھی غم میں ہوتے ہیں، تو تم ہر قسم کا فرمان کیوں لکھ لیتے ہو؟ اس پر حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ یہ بات سن کر میں ڈر گیا اور میں نے لکھنا بند کر دیا. پھر کچھ دنوں کے بعد میں نے حضور کی خدمت میں یہ سارا معاملہ پیش کر دیا. حضور علیہ السلام نے میری بات سنی اور بات سن کر آپ تھوڑا سا جلال کے اندر آتے ہیں اور آپ اپنی انگلی مبارک کو اپنے منہ کی طرف کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اے عبداللہ، یہ جو منہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے